السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 1857 میں مرزا لعین قادیانی کوئی ناسمجھ طفل نہیں تھا بلکہ بھرپور جوان تھا، اور 1857 میں انگریزوں نے اپنی کامیابی کے بعد مسلمانوں سے کیا سلوک کیا، اس سے وہ ناواقف نہیں ہو سکتا تھا، خاص کر جب ہر طرف ایک درخت کے ساتھ کئی مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوتی تھی۔ اب جس حکومت کو مرزا قادیانی خدا کی رحمت قرار دیتا تھا، اس کے ماتحت مسلمانوں کی حالت زار بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ دوستو، وہ حکومت جسے مرزا لعین قادیانی خدا کی رحمت کہتا تھا، وہ انگریز حکومت تھی، برطانیہ حکومت۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بر صغیر کے عوام کی ناکامی کے بعد تہذیب و تمدن کے علمداروں نے تہذیب کو برہنہ کر دیا، شرافت کا منہ نوچ لیا، حیا کے نقاب کو تار تار کر دیا، پردہ پوش خواتین کو گھروں سے نکال کر بالوں سے پکڑ کر عریاں گھسیٹتے ہوئے گورے ٹامیوں کے کیمپوں میں پہنچایا گیا۔ جس مسلمان کو دیکھا اس کو غدار سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا یا توپ پر بٹھا کر اس کو ختم کر دیا۔ ان نظاروں کو دیکھ کر ظہیر دہلوی نے کہا تھا کہ جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے۔ 1857 کی جد و جہد آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جو مظالم کیے وہ اتنے شدید تھے کہ پورے ہندوستان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ امبالہ سے دہلی تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ زینت دار بنانا تو کوئی بات نہیں، نعرہ حق کی کوئی اور سزا دیجیے۔ ہزاروں بے قصور مسلمانوں کو انگریزوں نے مار ڈالا، ان کے بدنوں کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا، مسلمانوں کو ننگا کر کے اور زمین سے باندھ کر سر سے پاؤں تک جلتے ہوئے تانبا کے ٹکڑوں سے بری طرح داغ دیا جاتا اور انہیں سور کی کھالوں میں سی دیا جاتا۔ ہزاروں مسلمان عورتوں نے فوج کے خوف سے کنووں میں چھلانگ لگا دی تھی، یہاں تک کہ پانی میں ڈوب گئی۔ جب زندہ عورتوں کو کنووں سے نکالنا چاہا تو انہوں نے کہا ہمیں گولیوں سے مار ڈالو، نکالو نہیں، ہم شریف گھروں کی بہو بیٹیاں ہیں، ہماری عزت خراب نہ کرو۔ بقول حضرت مولانا محمد اقبال رنگونی، سقوط دہلی کے بعد مسلمانوں پر جو گزری ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے یہ دور دیکھا ہے۔ وہ اس وقت بچہ نہ تھا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو، اور اس کے بعد گزرنے والا ہر دن ہندوستان کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے قیامت کا منظر بنا ہوا تھا، اور قدم قدم پر ہوش ربا اور روح فرسا واقعات رونما ہو رہے تھے، اور یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا تھا۔ مرزا غلام احمد لعین قادیانی کا اسی غلامی اور جبر و تسلط کے دور سے تعلق ہے۔ یہ زیادتی اور ناانصافی کا زمانہ ہے، مگر ایک مدعی نبوت اس دور غلامی کو رحمت و برکت کا زمانہ بتاتا ہے، اور ظالموں اور جابروں کے قصیدے اور نغمے گا گا کر ملت اسلامیہ کو ان کا غلام رہنے کی تعلیم و تاکید کرتا ہے۔ 13 اپریل 1919 کو بیساکھی کے روز جلیانوالہ باغ کے احتجاجی جلسہ میں جنرل ڈائر نے نہتے لوگوں پر انگریز سپاہیوں کے کئی دستوں کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ جلیانوالہ باغ کو فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور بغیر کسی انتباہ کے پرامن عوام پر اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی۔ نوجوان گولیاں کھا کھا کر گرتے تھے
اور ان کی جگہ اور نوجوان آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلیانوالہ باغ میں خون انسانی کی ندیاں بہنے لگی۔ زخمی تڑپتے اور کراتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جو لوگ اس آتش بازی سے جان بچانے کے لیے بھاگے وہ جلیانوالہ باغ کے کنووں میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ جلیانوالہ باغ میں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی اور کنواں لاشوں سے اٹک گیا تھا۔ ڈائر نے جس وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا اس نے 1857 کے میجر ہڈسن اور کرنل نیل کے ظلم و ستم کی داستان خون چکا کی یاد تازہ کر دی۔ میجر ہڈسن وہ خونخوار بھیڑیا تھا جس نے مغل بادشاہوں کے سر کاٹ کر ان کا چلو بھر خون پیا تھا اور ان شہزادوں کے سروں کو ایک تشت میں لگا کر ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور کرنل نیل وہ شیطان صفت بدطینت وحشی درندہ تھا جس نے 1857 میں مسلم خواتین کو بے لباس کر کے ان کے لواحقین کو ان سے برا بھلا کرنے پر مجبور کیا تھا، اور جب ان مجاہدوں نے انکار کیا تو انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان شریف زادیوں کو وحشی ٹامیوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر جو ہوا سو ہوا، حتیٰ کہ وہ ہمیشہ کی نیند سو گئیں۔ اگر مرزا لعین قادیانی ان ستم رانیوں اور وحشت و بربریت کے باوجود انگریزی سلطنت کو، برطانیہ سلطنت کو رحمت خداوندی سمجھتا تھا تو پھر بیچارے چنگیز اور ہلاکو تو خواہ مخواہ میں بدنام ہے۔ تو وہ تو انگریز کے مقابلے میں رحمت کے بہت بڑے فرشتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی شریف زادیوں کو ننگا کر کے ان کے لواحقین کو ان سے بدکاری کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ کورے وحشی تھے اور مہذب انگریز کے مقابلے میں، جسے لوگ مہذب کہتے ہیں، اس مہذب انگریز کے مقابلے میں تہذیب و تمدن جیسی کوئی چیز منگولوں کے پاس سے بھی نہ گزری تھی۔ کٹے ہوئے سروں کے مینار، انسانی خون کی بہتی ہوئی ندیاں، کراتے ہوئے زخمیوں کا تڑپنا، بے بس عورتوں کی چیخ و پکار اور جلے ہوئے شہروں کی اڑتی ہوئی راکھ چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں کے دل پسند مناظر تھے، لیکن ان کی قتل و غارت کی ساری تاریخ میں ایک واقعہ بھی نہیں جہاں انہوں نے بے بس عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے لواحقین کو ان سے فعل بد کرنے پر مجبور کیا ہو۔ لیکن یہ ننگ انسانیت تغرائے امتیاز صرف اس سلطنت کو حاصل ہوا جو مرزا لعین قادیانی کی نگاہ میں رحمت خداوندی تھی اور جس کے وہ عمر بھر قصیدے پڑھتا رہا۔ اگر یہ رحمت تھی تو پتہ نہیں لعنت کس کو کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مکار، ظالم، اسلام دشمن حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہر روز نئی یورش کرنے والی اور مسلمانوں کے خون سے صدیوں ہولی کھیلنے والی انگریز حکومت کو ٹھیک اس وقت جب اس کے ہاتھ ہندوستان کے ہزاروں علماء اور مجاہدین حریت کے خون سے رنگین تھے، اور اس لمحے جب یہ حکومت اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود اور ملت اسلامیہ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پوری مسلم دنیا پر حاملہ آور تھی، مرزا قادیانی یہ یقین دلاتا تھا کہ اس سلطنت نے امن قائم کیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو یہ تحریر میں خود پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور ان لعینوں کا، ان قادیانیوں کا چہرہ کیسے بے نقاب ہو رہا ہے۔ مرزا لعین قادیانی یہ یقین دلاتا تھا کہ اس سلطنت نے امن قائم کیا ہے
وہ کہتا تھا کہ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار زہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ پھر لکھتا ہے اسلام کو دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت سے ملی۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی۔ تم چاہو دل میں مجھے کچھ کہو، گالیاں نکالو یا پہلے کی طرح کافر کا فتویٰ لکھو، مگر میرا اصول یہی ہے کہ ایسی سلطنت سے دل میں بغاوت کے خیالات رکھنا یا ایسے خیال جن سے بغاوت کا احتمال ہو سکے سخت بدذاتی اور خدا تعالیٰ کا گناہ ہے۔ مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے کہ مسلمان آزادی سے گورنمنٹ انگلیشیا کے سائے عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی برطانیہ حکومت کے زیر نگی مسلمان بہت خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لکھتا ہے اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا، بلکہ بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیوں کر امن اور آرام اور آزادی سے گورنمنٹ انگلیشیا کے سائے عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسی کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے میں 1000 روپیہ خرچ کیا گیا، مگر باہیں ہمہ میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس بھی ذکر کروں۔ خدا کا شکر، مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے کہ ہم دنیا میں فروطنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے آئے ہیں، اور بنی نوع کی ہمدردی اور اس گورنمنٹ کی خیر خواہی جس کے ہم ماتحت ہیں، یعنی گورنمنٹ برطانیہ، ہمارا اصول ہے ہم ہرگز کسی مفسدہ اور نقص امن کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی گورنمنٹ انگریزی کی ہر ایک وقت میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ ہمیں رکھا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے سائے میں مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے اعملوا ایھا الاخوان اننا قد نجونا من ایدی الظالمین فی ظل دولت هذه المکیلہ التي نظرنا فی حکومتها کنظارۃ الارض من ایام التہتان۔ اے بھائیو، جانو کہ ہم نے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے سائے میں ظالموں کے ہاتھوں نجات پائی۔ ہم اس حکومت کے سائے میں اس طرح سرسبز ہوتے ہیں جیسے زمین موسم بہار میں سرسبز ہوتی ہے۔ دوستو، یہ چند مثالیں ہیں جو سامعین اور قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ مرزا لعین قادیانی کی ان تحریروں کو بار بار پڑھیے اور انصاف سے فیصلہ کیجیے کہ یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی نہیں تو اور کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مرزا لعین قادیانی جیسا بے ضمیر، پلید اور ناپاک شخص شاید چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا، جو انگریز سے چند مراعات لے کر ظلم کی سیاہ رات کو امن کا سایہ بتا رہا تھا، جو انگریز سے چند مراعات لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، جو انگریز سے چند مراعات لے کر اپنے ایمان کا ٹھیکہ اور بیچ چکا تھا۔ کاش کہ قادیانی صدق دل سے ان حقائق پر توجہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
تمام قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور مرزا لعین قادیانی جیسے عیار، مکار، غدار، ناپاک اور ختم نبوت کے ڈاکو، ملت اسلامیہ کے ڈاکو، ظالم اور لالچی اور انگریز کے نمک خوار کے جال سے نکلنے کی توفیق دے۔ اور ایک تو ہے کہ تیرا سایہ بھی نجس۔ دوستو ویڈیو تو ختم ہو گئی ہے، لیکن چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیں یہ ایسی تحریر میری نظر میں پہلی آئی ہے۔ صحیح بات ہے کہ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنے بکاؤ اور اتنے بےغیرت شخص تھے، ان کا ضمیر نہیں تھا، آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کمنٹ کیا کہ مرزا قادیانی تو بہت بڑا کرنیل تھا، اس نے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ خدا را ذرا اپنی کتابوں سے تو دیکھو یہ لائن کیا تھا۔ اس لائن نے مرزا قادیانی نے انگریز حکومت سے ڈیل کر کے مسلمانوں کو آپس میں اس نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور یہی وہ لعین شخص ہے جو اس ظالم ترین حکومت کو رحمت خداوندی کہتا تھا۔ آپ نے حکومت برطانیہ کے مظالم اس ویڈیو کے اندر سنے ہوں گے۔ دوستو آپ بتاؤ، اگر یہ حکومت رحمت خداوندی ہے تو پھر ظالم حکومت کون سی ہوگی؟ پھر تو ہلاکو خان ویسے ہی بدنام ہے۔ اگر انگریز حکومت رحمت خداوندی ہے بقول لعین کذاب بے ایمان مرزا قادیانی کے کہ انگریز حکومت رحمت خداوندی ہے، تو پھر ہلاکو خان کو ویسے ہی بدنام کیا گیا ہے۔ خدا را ان لعینوں سے بچو، یہ بہت بڑے ظالم قسم کے یہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان پر مزید سے مزید ویڈیو اپلوڈ کروں اور ان کا چہرہ بے نقاب کروں۔ دوستو مواد کتابوں کے اندر بہت ہے، لیکن اس طرح ویڈیوز کے اندر مواد آئے یہ ویڈیوز بہت کم ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس چینل پر کام شروع کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان لعینوں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے تو کمنٹ لازمی کیا کریں، اور اس ویڈیو کے اندر کمنٹ لازمی کریں کہ اس سلسلے کو جاری رکھو، اور زیادہ سے زیادہ ان لعینوں اور ان کذابوں اور ان دجالوں کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ اور دوستو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، اور مرزا قادیانی لعین پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ اس کو اور اس کی ذریت کو برباد کرے۔ مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار بے شمار۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔